بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا سید ثقلین احمد کاظمی صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق اللہ العظیم۔ کلام اقبال کے لیے میں دعوت دوں گا محمد علی حیدر بخاری کو۔ خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فساں، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں،
فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلام اقبال سن رہے تھے ہم ایک بہت خوبصورت آواز میں. یہ نوجوان ایک بہت اچھے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں اور ان کے گھر میں علم، تقویٰ اور علم و ادب سے دلچسپی کئی نسلوں سے چلی آ رہی ہے. ان کے والد بہت فاضل ہیں اور بچوں کی اچھی تربیت کی گئی ہے. یہ چھوٹے سے تھے تو کلام اقبال پڑھنے پہ انہیں لگایا گیا اور ان کے باقی گریڈز ماشاءاللہ بہت اچھے آتے ہیں. تو یہ جو خوبصورت کلام خودی کا سر نہاں اتنی خوش الحانی سے اور بہت عمدہ تلفظ سے انہوں نے پڑھا ہے، بہت مجھے دلی مسرت ہوئی ہے. یہ نظم اقبال کی بالکل ایسے ہی ہے جیسے سدا بہار نظمیں ہوتی ہیں. یہ اشعار، اس کے تمام اشعار اپنے تمام معانی کے ساتھ یوں لگتا ہے کہ ہر عہد میں ان کی اپنی تازگی برقرار ہے. آج ایک شیطانی منصوبے کے بارے میں ہم نے اس شیطانی منصوبے کو ہم نے فاش کرنا ہے. ابلیس، کیا ہے عنوان اس کا؟ ابلیس کی مجلس شورا. کمال ہے، زبردست ہے. 1936 میں لکھی گئی یہ نظم. اس میں سال لکھا ہوا ہے، یعنی اقبال کی وفات سے تقریباً 2 برس پیشتر. ایک ڈرامائی انداز کی یہ نظم ہے. اقبال نے جو بہت طویل نظمیں لکھی ہیں، چند بڑی مارکہ آرا قسم کی، یہ ان کی آخری طویل نظم ہے. اس کے بعد انہوں نے کوئی اور طویل نظم نہیں لکھی ہے. طویل نظم لکھتے ہوئے ایک پورے تسلسل سے اور کچھ چیزوں کا پورا پس منظر اور اس کی بہت تفصیلات اور تشریحات، ایک پوری آؤٹ لائن شاعر کے ذہن میں ہوتی ہے اور اس کے مطابق اسے لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کی زیادہ توجہ رہی بہت مختصر اور بہت ہی دو ٹوک قسم کے انداز میں جو شعر انہوں نے کہے ہیں. آگے چل کر جب ہم اس کا فارسی حصہ پڑھیں گے تو وہاں بالکل اور ہمیں محسوس ہوگا اس کی فضا. یوں کہنا چاہیے کہ ارمغان حجاز کے اردو حصے میں عقل و خرد کا پلڑا ہمیں بھاری نظر آتا ہے یا اس کا غلبہ محسوس ہوتا ہے. اس کے موضوعات ایسے ہیں اور ان موضوعات کی ٹریٹمنٹ ایسی ہے. اور جب ہم ارمغان حجاز کے فارسی حصے میں پہنچیں گے تو وہاں یہ ہے کہ بس دل ہی دل ہے اور روح ہی روح ہے اور احساسات اور جذبات ہیں جو بہت غالب کیفیت میں اس حصے میں ہمیں دکھائیں گے، نظر آئیں گے.
میں پڑھتا ہوں اسے. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نوں. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. آپ تنتنا دیکھیں، غرور دیکھیں، تکبر دیکھیں، میں نہیں گئی ہے. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں. جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں. یہ اوپننگ لائنز ہیں، یعنی مجلس شورا میں ابلیس کا خطاب ہے، اور اس میں انہوں نے آج کے یعنی اس نظم کے تناظر میں جو بھی ایجنڈا ہے اس پر انہوں نے اپنے ابتدائی خیالات کا اظہار کیا ہے. اب اس پر ہم دیکھیں گے، سارے مشیر کامنٹس کریں گے اور اس کے بعد ایک نتیجہ نکلے گا. اس میں اس طرح کی جتنی بھی نظمیں ہیں اور بھی اقبال کی، جہاں وہ بہت سارے کردار سامنے لے آتے ہیں، کچھ پہلوؤں پر وہ خصوصی توجہ ہماری مبذول کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس دلانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان موضوعات کو ہم ذرا اور ایک زاویے سے دیکھیں. اس میں بھی یہ کوشش کی گئی ہے. جہاں جہاں بہت واضح طور پر اندازہ ہوگا کہ اقبال کیا بتانا چاہ رہے ہیں، وہ میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا. عناصر کا پرانا کھیل دنیا، 4 عنصروں سے بنی آگ پانی مٹی ہوا، یعنی کائنات. پرانا کھیل، خود آپ دیکھیے اس میں کھیل کا لفظ ایک تنزیہہ یا مزاحیہ یا مضحکہ اڑانے والا کہ یہ کھیل ہے، سب کھیل تماشا ہے. اس نوعیت کا لفظ اس مائنڈ سیٹ کی نشاندہی کرتا ہے جس کے پیش نظر یہ دنیا بس مزرعۃ الآخرہ نہیں ہے، کھیل کا میدان ہے. دوسرا نقطہ نظر ہے جس کے پیش نظر یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ دنیا میدان عمل ہے. اس میں کچھ ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کچھ فرائض ہیں. تو یہ دوسرا نقطہ نظر ہے. دنیائے دوں، دوں فارسی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حقیر، گھٹیا. کمینہ کا جو لفظ ہے نامناسب سا، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس کو سب سے خوبصورت مولانا جلال الدین رومی نے برتا ہے اپنی مثنوی میں کثرت سے. بہت عجیب انداز میں انہوں نے باتیں کی ہیں. 2 آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. ہم خدا خواہیو ہم دنیائے دوں، تم اللہ کو بھی چاہتے ہو اور اس حقیر دنیا کو بھی چاہتے ہو. ان خیال است و محال است و جنوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. چنانچہ اپنی ترجیحات کی فہرست کو از سر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ خدا بھی، آپ خدا سے بھی اسی طرح آپ کا رابطہ ہو اور دل و دماغ میں دنیا بھی اسی طرح گھسی ہوئی ہو، تو یہ محض خیال ہے اور یہ ناممکن ہے اور یہ پاگل پن ہے، یہ کام ہونے کا نہیں ہے. اولیت خدا کو دی جائے گی تو ظاہر ہے آپ خدا کے رستے پر ہوں گے. اولیت آپ دنیائے دوں کو دیں گے تو ظاہر ہے دنیا کے رستے پر ہوں گے. 2 کشتیوں کا سوار بیک وقت ہونا ممکن نہیں ہے رومی کے خیال میں. اور اس سے بڑھ کر جو عجیب انہوں نے ایک شعر کہا ہے، اہل دنیا چہ کہین و چہ مہین، دنیا پرست کیا چھوٹے کیا بڑے، لعنت اللہ علیہ مجمعین. قرآن کی پوری آیت دوسرا مصرع، مطلب آپ پڑھیے لکھیے، اہل دنیا چہ کہین و چہ مہین، لعنت اللہ علیہم اجمعین.
یعنی دنیا میں رہنا اور دنیا میں اپنی کامیابی کے لیے جائز طور پر تگ و دو کرنا ہمارے دینی فرائض میں شامل ہے. ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس دنیا کو دل میں بسانے والا اور دنیا کو اپنا مرکز اور محور اور قبلہ بنانے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. جب اس طرح کی بات صوفیہ کرتے ہیں یا ہمارے دینی مفکر کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر یہی نقطہ نظر ہوتا ہے. وہ نہیں ہوتا کہ آپ ترک دنیا کریں، راہب بن جائیں، جنگلوں اور غاروں میں چلے جائیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اب دلچسپ یہ ہے کہ ابلیس بھی اس دنیا کو دنیائے دوں کہہ رہا ہے، اور غالباً اس نقطہ نظر سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس میدان کو اپنی صلاحیتوں کے مقابلے میں بہت تھوڑا محسوس کرتا ہے، اور جتنی زیادہ اسے کامیابیاں مل رہی ہیں اس کی خواہش ہے کہ یہ دنیا اور پھیلی ہوئی ہوتی، اس کی آبادی اور بڑھی ہوئی ہوتی تو ظاہر ہے اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار اور زیادہ ہوتے. اسے بھی یہ حقیر سی دکھائی دے رہی. ساکنان عرش اعظم، ویری امپورٹنٹ. عرش اعظم کا ساکن تو ایک ہے، خدا. ٹھیک. اب اس عرش کے اکناف میں، اطراف میں کچھ فرشتے ہوتے ہیں. کچھ فرشتے حامل العرش ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوتے ہیں ہماری مذہبی روایت میں. کچھ اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں. اس کی توحید کا یہ عالم ہے کہ اس نے سب کو ساکنان عرش اعظم کہا ہے. آپ دیکھیے کہ شاعر مشرق نے، اقبال نے جب ابلیس کی ترجمانی کی ہے، اس کے نقطہ نظر کی ہے، تو تمام الفاظ اور تمام معاملات انہوں نے وہ اختیار کیے ہیں جو ابلیس ہی کی شایان شان ہیں. یعنی ساکن عرش اعظم نہیں کہا، ساکنان عرش اعظم، یعنی عرش پہ خدا کے ساتھ فرشتوں کو بھی بٹھا دیا. اور ہمارا تو وہ ایمان اور اعتقاد بھی ہے کہ عرش خدا کا وہ ہے، مرکز ہے، محور ہے، لیکن خدا اس پر یوں بیٹھا ہوا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح بیٹھا ہوا قرار دیں گے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا کا کوئی حدود اربع ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو اس سے ایک تقدس وابستہ ہے. اچھا، ساکنان عرش اعظم کہہ کے اس مکالمے کی یاد بھی تازہ کر دی گئی. وہ تلمیح بھی جو قرآنی تلمیح ہے، جو تخلیق آدم کے وقت جو مکالمہ ہوا تھا خدا میں اور فرشتوں میں اور ابلیس میں، وہ سارے کا سارا. اللہ کی اور فرشتوں کی تمنا کیا ہے انسان کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں؟ کہ یہ امن کا مرکز ہو، یہاں سب متحد ہو کر رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، توحید کا بول بالا ہو، اخلاقی قدروں کو اولیت دی جائے. یہ تمنائیں اور ترجیحات ہیں صاحب عرش اعظم کی اور ان ملائکہ کی جو عرش اعظم کے مالک کی تخلیق ہیں. مگر اب دنیا، وہ مکالمہ تو ذہن میں ہے نا آپ کے، وہ سارا پس منظر ذہن میں رکھیے. جہان کاف و نو، یہ پھر ایک قرآنی تلمیح ہے. کن، کاف اور نون، کن. کیا ہے وہ آیت کریمہ؟ کوئی حافظ ہیں؟ اذا اراد اللہ شیئا کن فیکون. بالکل، وہ کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی عمل تخلیق کے علامت کے طور پر یا استعارے کے طور پر اس قرآنی لفظ کن کو استعمال کیا جاتا ہے. اور جہان کاف و نون، وہ دنیا جو حرف کن کے نتیجے میں تخلیق ہوئی. کار ساز، یہ بھی تنزیہ ہے، یعنی جو خالق ہے وہ خود ہی اس کی بربادی پر تلا ہوا ہے. جی اللہ کو کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب، جی میں عرض کرتا ہوں، یہ خود کو ایک طرح سے ایجنٹ کہہ لیجئے یا ایک کیریکٹر کہہ لیجئے، اس طرح کا قرار دے کے. اور یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے.
ابلیسی رویہ ہے. بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی یا ہمارے ذاتی تجربات میں ارد گرد میں ہوں گی. ہر برا کام کرنے کے بعد معاذ اللہ ہم اسے خدا کے کھاتے میں اللہ کی مرضی، اللہ کو منظور ہی یہی تھا. شیطان کا یہی رویہ بالکل جیسے یہ اللہ کو بلیم کر رہے ہیں یہاں پر، جی اسی طرح سے وہ جب سجدہ نہیں کیا تھا تو بما اغویتنی، ہاں ہاں، جو کہ تو نے اللہ کو کہا تھا کہ جو تو نے مجھے بے راہ کیا ہے. تو نے مجھے نہیں کرنے دیا، تو نے مجھے رستے سے ہٹایا. اندازہ کیجیے آپ یہ جسارت ایسی. یہاں بھی وہی ہے، یعنی اپنی ساری کارستانی کو خدا کے کھاتے میں ڈال رہا ہے. یقیناً مشیت ایزدی کے خلاف تو کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے، لیکن یہ جہان عمل ہے، اس میں عمل کی اہمیت ہے. زندگی جہنم اور جنت عمل ہی سے بنتی ہے. تو اس کی جو ابلیسی کارروائیاں ہیں اور جو کارستانیاں ہیں اور ان کے جو منفی نتائج نکل رہے ہیں، ان سب کو یہ اکٹھا کر کے ادھر ڈال رہا. آگے بہت اہم ہے، 1936 کا سال ہے یہ. پہلی جنگ عظیم واقعہ ہو چکی تھی، دوسری جنگ عظیم کا آغاز میرا خیال ہے ہونے کے قریب تھا. 39 میں آغاز ہوا، 6 سال وہ جنگ جاری رہی تھی تقریباً، یا 7 برس. جی، تو وہ بہت ہی تشویشناک یہ عالمی سطح پر یہ زمانہ ہے، بہت حساس. اب اس شعر میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں. ایک تو ملوکیت کا جادو میں نے پھونکا ہے اہل مغرب کے ذہنوں میں کہ انہیں آمر مطلق بننا ہے، انہیں ذاتی حکومتیں قائم کرنی ہیں، شخصی حکومتیں قائم کرنی ہیں. یہ میں نے انہیں سنہرا خواب دکھایا ہے اور ظاہر ہے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کئی شخصی حکومتیں یورپ میں معرض وجود میں آ چکی تھیں. اس سے زیادہ اہم بات، مسجد، دیر اور کلیسا، یہ 3 بڑے مذاہب جن کو ہم سامی مذاہب یا ابراہیمی مذاہب کہتے ہیں، ان کی علامتیں ہیں. اور مذہب کی جو ایک کیا کہنا چاہیے اس کا غلبہ تھا زندگی میں یا معاشرے میں، اس کو جو ایک غالب مقام حاصل تھا، وہ میں نے ختم کر دیا. اب میں نے لوگوں کی زندگیوں میں مذہب کو بہت ثانوی حیثیت دے دی ہے اور ترجیحات کی فہرست میں بہت نیچے لے گیا ہوں. جی دیر، جی ہندوؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں اسے، یہود کے لیے بھی، بندروں کے لیے بھی ہو سکتا. مراد ہے کہ جو بھی جہاں جہاں بھی مذہب پرست لوگ ہیں وہ مذہب بیزار ہوتے جا رہے ہیں. لا دینیت، لا مذہبیت، اس کو فروغ دے رہا ہوں میں. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے شیطان کی کہ مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کی حیثیت کی آنکھوں میں اس نے مذہب کو بے حیثیت کیا اور مذہب سے دور کیا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. جی بالکل، ایگزیکٹلی. مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے. جی جی ہاں ہاں جی. اقبال نے ایک اور جگہ پر بہت خوبصورت بات کی ہے ہندو کو مخاطب کر کے، یعنی قوم کو. فارسی شعر ہے، ماندہ ایم از جادہ تسلیم دور، منز آذر توز ابراہیم دور. نہیں، معذرت چاہتا ہوں، توز آذر منز ابراہیم دور. آذر ہیں جو بت بناتے ہیں اور ابراہیم ہیں جو بت توڑتے ہیں. ہم وارث ابراہیم ہیں اور جو بت پرست ہیں وہ وارث آذر ہیں.
اقبال کہہ رہے ہیں کہ سچی بات تو پوچھو تو نہ تم آزر کے رستے پہ چل رہے ہو اور نہ ہم ابراہیم کے رستے پہ چل رہے ہیں یہ وہی ہے کہ انہوں نے جا بجا یہ احساس دلایا ہے کہ ہماری ذاتی زندگیوں میں، اجتماعی زندگیوں میں، نظام سیاست میں جو مذہب کو بے دخل کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے نا کہ سب کانٹیننٹ میں انگریزوں نے اس پر ایک عجیب حرکت کی. جب آباد کاری ہو رہی تھی اور زمینیں الاٹ ہو رہی تھیں تو انہوں نے وہ ذات پات کے نظام کے تحت جہاں نئے رقبے، زرعی رقبے الاٹ کیے جن چکوں میں، جن دیہاتوں میں نہریں آ جانے کے بعد، تو انہوں نے امام مسجد کو کمیوں والے اس میں رکھا. بالکل. اور ابھی تک اسے وہاں سے نکالا نہیں گیا. یعنی اگرچہ ہمارا مذہب تو وہ ہے جس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے وہ خدا کا محبوب ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کا محبوب ان لوگوں کو جو اپنے ہاتھ سے محنت مشقت کر کے کماتے ہیں کیا مرتبہ عطا کر رہے ہیں. لیکن عملاً خصوصاً جنوبی ایشیا میں، سب کانٹیننٹ میں، ہندو جو ذات پات کا تصور ہے اس کے پیش نظر اس طرح کے پیشوں سے وابستہ افراد کو ہم نے معاشرے میں کبھی کوئی عزت کی جگہ نہیں دی ہے. تو چنانچہ امام مسجد جو ایک علامت ہے ہماری مذہب کی، اس سے پہلے ہماری تاریخ میں جو برسر اقتدار ہوتا تھا، جو حاکم وقت ہوتا تھا، وہ امام مسجد ہوتا تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کے خلفائے راشدین کی. حتیٰ کہ بہت عجیب ہے، ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت کو اموی خاندان سے کتنا نقصان پہنچا. کربلا کا واقعہ ہوا. کربلا کے واقعے کے بعد بھی مدینہ منورہ اور مکہ میں اموی حکومت تھی. تو اہل بیت کے خاندان کا کوئی فرد اگر اللہ کو پیارا ہوتا تو اس کا جنازہ حاکم پڑھاتا تھا. اہل بیت نے رسول اللہ کی اس سنت کو نہیں توڑنا چاہا. یہ مطلب ابھی ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا یا شاید اس کو پوری طرح سمجھنا ایک مشکل کام لگ رہا ہے. 2 سال پہلے تو کربلا کا واقعہ ہوا ہے، سارے زخم تازہ ہیں، مگر مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، مدینہ منورہ میں، مروان جیسے فضول انسان کا انتظار کیا جاتا ہے کہ ایک وہ جنازہ پڑھائے، اس لیے کہ وہ حاکم ہے. اس حاکم نے ممبر پہ بیٹھنا ہے. یعنی اس منصب کو لاتے 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 کہاں تک لے آئے ہم. اور اس کے بعد جدید فلسفے، جدید علوم اور منطق اور یہ ساری چیزیں، اس میں یونانی فلسفہ جب آیا عباسیوں کے زمانے میں تو بہت ساری سوالات پیدا ہوئے. اس سے بھی پہلے ایک فرقہ جن کو ہم معتزلہ کہتے ہیں، معتزلہ اس زمانے کے بہت فلسفی یا آپ کہہ لیں سائنسدان قسم کے لوگ تھے، اور وہ وحی پر غیر مشروط ایمان لانے کے بجائے پہلے اسے پرکھتے تھے اپنے فلسفے کے اور اس وقت تک معلومہ سائنس کے اصولوں کے مطابق، اور طرح طرح کے سوالات، اور اس سے ایک شک پیدا کرنے کا عمل جاری ہو چکا تھا. اس کے بعد عباسی دور میں پھر یونانیوں کے ہاں یہ آیا، اور سب سے بڑا دھچکا ہمیں پہنچا ہے اس اعتبار سے وہ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں، جب بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی اور آخر کار اس نے یہاں اپنا تسلط جما لیا. تو انہوں نے ایک تحریک کے طور پر نبی کریم کو، بہت شکریہ، اور قرآن کو، جو مسلمانوں نے بڑی خون جگر سے ذخیرہ احادیث جمع کیا تھا، اس کو اور بہت سارے احکام اسلامی کو اس طرح سے چیلنج کرنا شروع کیا، اور اس پر ڈھیروں کتابیں لکھی گئیں، اور وہ سلسلہ جاری ہے آج تک. ایسی ہی ایک کتاب کا رد لکھا تھا سر سید احمد خان نے
خطبات احمدیہ کے نام سے، اور اپنی ذاتی جائیداد بیچ کر اس کتاب کو چھپوایا تھا۔ اور اگر ہم پڑھیں تو ان کے خطوں میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے نیند نہیں آتی راتوں کو، اس وقت نیند آئے گی جب میں اس کتاب کا، ولیم مور کی کتاب تھی، اس کا جواب جب تک میں شائع نہیں کر لوں گا۔ تو خیر یہ سارا وہ پس منظر ہے۔ میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں، فسوں جادو، یہ فارسی لفظ ہے اور اس میں کبھی کبھی الف بھی لگتا ہے، دونوں طرح درست ہے، افسوں بھی ہے اور فسوں بھی ہے۔ غریبوں کو میں نے اس کام میں الجھا دیا ہے کہ بس خدا کی مرضی، خدا نے ہمیں غریب ہی پیدا کیا ہے، امیروں کو خدا ہی نے امیر پیدا کیا ہے، اور ہمیں کسی بھی نوعیت کا کوئی احتجاج بھی نہیں کرنا ہے اور کسی بھی نوعیت کی اپنی حالت کو بہتر کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے انسانوں کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو طبیعتاً، مزاجاً، اخلاقاً، اپنے کردار کے حوالے سے، اپنے عمل کے اعتبار سے اس طرح کا ہوتا ہے، یعنی سب کچھ خدا پہ چھوڑ رکھا ہے، یا جس کو بھی وہ مان رہا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا، ان اللہ لا یغیر، جی بالکل، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، جی ایگزیکٹلی۔ تو اس آیت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ایک نقطہ نظر ہے۔ منعم ہے دولت مند، منعم عربی لفظ ہے، فارسی میں رائج ہے، صاحب نعمت، اور نعمت سے مراد بالعموم مال و دولت لیا جاتا ہے۔ میں نے دولت مندوں کو یہ جنون دیا ہے کہ وہ مزید سرمایہ اکٹھا کریں، اور غریبوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کی یہی مرضی ہے، آپ لیبر کرتے رہیں اور آپ کی محنت اور مشقت کا پھل سرمایہ دار کی جیب میں جاتا رہے، لہٰذا سارا معاملہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے، جس مہرے کو جہاں کھلانا ہے، کون سا پتہ کہاں پھینکنا ہے، وہ میں بہت ٹھیک ترتیب سے کیے جا رہا ہوں۔ اور یہ جو میں کا تکرار ہے، یہ اس غرور اور تکبر کا علم بردار ہے جو تخلیق آدم کے دن بھی ابلیس نے جس کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں ہمارے لٹریچر میں یا عربی میں انا اور فارسی میں من، ان سب کا مطلب ہے میں، اسے پسند نہیں کیا جاتا غرور اور تکبر ہی کی علامت کی بنیاد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ بیل دیں، ڈور بیل دیں، یا آج کل ہم اس کا اطلاق کر سکتے ہیں ٹیلی فون بیل پر، تو پوچھا جائے کون، تو یہ نہ کہیں میں ہوں، اپنا نام بتائیں، اور یہ سنت ہے اور اسے فروغ دینا چاہیے۔ جلال الدین رومی اپنی زندگی کی آخری ساعتیں گزار رہے تھے کہ دستک ہوئی ان کے حجرے پر۔ ان کے خادم نے جا کے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ آنے والے نے کہا، آواز آ رہی تھی جلال الدین رومی کو۔ جلال الدین رومی نے کہا کہ میں نے انہیں پہچان لیا ہے، یہ میرے بہت عزیز دوست ہیں اور کئی برس کے بعد یہ میری بیماری کا سن کر مجھے ملنے آئے ہیں، لیکن میں انہیں واپس کر دیجئے، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ ایک تو یہ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی تک اس پر عمل نہیں کر پائے یہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں والے کا میرے پاس کیا کام ہے؟ میں زندگی کی آخری لمحوں میں ہوں، میں کسی میں والے کو ملنا نہیں چاہ رہا ہوتا ہوں۔ ہمارے ہاں پنجابی میں اس علامت کو کہا، بکری کرتی ہے نا میں، تو کہتے ہیں میں کے منہ میں چھری، یعنی اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اقبال کے نظریہ خودی سے، یعنی یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، کیونکہ اقبال کا جو نظریہ خودی ہے وہ پازیٹیو انا ہے اور اس کا برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ صوفیاء جس انا کو اور جس میں کو اور جس من کو ناپسند کرتے ہیں وہ منفی انا ہے، غرور اور تکبر والی انا ہے۔
تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کی ختم نہیں ہو رہی، 4 بار تو کہہ چکا ہے۔ اور دوسری بات کہ فن شعر کے اعتبار سے جب ہم لفظوں کا تکرار کرتے ہیں شعر کے آغاز میں یا مصروں کے آغاز میں، تو وہ کمال ہنر ہے، وہ ریپیٹیشن بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اور اگر ہم قدیم شاعروں کا کلام دیکھیں تو بعض اوقات ہمیں 18 20 شعر اس طرح کے نظر آئیں گے جو ایک ہی لفظ سے شروع ہو رہے ہیں، اور آگے ان کا نیا یہ یعنی شاعر بتا رہا ہے کہ میں قدرت کلام رکھتا ہوں اور میں لفظوں کو، حرفوں کو جس طرح چاہے مولڈ کر سکتا ہوں۔ جی ابھی اسی میں تھوڑا پہلے ہم لوگوں نے جو ذکر کیا کہ وہ تمام خرابیوں کا جو ہے وہ بلیم اللہ تعالیٰ کو ٹھہرا ہے، تو نیچے ابھی ساتھ ہی وہ خود اپنے اوپر خود کو کریڈٹ دے رہا ہے کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ جی میں نے وہی عرض کیا نا کہ میں ہزارہا خرابیاں کرتا ہوں اور اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں، بالکل وہی عمل ہے یہ۔ اور یہ ایک وہ اس کو ایکسپٹ بھی کر رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ کے کھاتے بھی ڈال، جی یعنی اللہ، اگر یہ ایک عجیب ایشو ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں اللہ نہ کرے، تو یہ بڑی عجیب بحث ہے، وہ آگے اس جگہ میں اس نظم میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ میرے اس جھوٹ بولنے میں خدا کی مرضی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب مزید 1000 برس اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہمارا جو عقیدہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس میں ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر خدا کی طرف سے ہے جو ہم سے سرزد ہوتی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ من تزکاہا، بالکل صحیح ہے۔ مطلب یہ بھی تو آپ سمجھیے نا کہ اقبال نے ایسے نہیں یہ کہا، یہ ایک بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، وہ جی ہم تو مسکین ہیں، غریب ہیں، بس یہ ڈاکہ مارا ہے، اب خدا نہ چاہتا تو ہم کو مارتے ڈاکہ۔ سر لیکن جو یہاں پہ میرے خیال جو ٹون ہے ابلیس کی، وہ اتنی پیسو ٹون نہیں ہے، وہ کافی ایکٹیو ٹون ہے، اور جس طرح وہ قرآن میں کہتا ہے کہ جی میں قیامت تک لوگوں کو بھٹکاؤں گا، تو یہاں پہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے کرنے سے ان اے وے کہ جی خدا مجبور ہو گیا، یہ دنیا جو ہے وہ میری وجہ سے اس حالت میں مجبور ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہاں یقیناً، یعنی اصل میں تو یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہونا ہوانا تھا، جو مجھے کھلی چھٹی دی گئی تھی، اس کے جو نتائج ہیں، ایکچولی جو خالق ہے جب وہ اپنی تخلیق کو آمادہ ہوتا ہے توڑ دینے کے لیے، تو وہ پوری کائنات کی بات کر رہا ہے نا، تو پوری کائنات ختم کب ہوگی؟ جب قیامت آئے گی۔ تو قرب قیامت کا بھی عجیب مسئلہ ہے، مطلب حیران کن ہے۔ 4000 سال پہلے کے کسی ٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بتا رہے ہوں گے قیامت قریب ہے، ہاں جی، اور ہے بھی ایسا ہی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو طویل عمری میں ضرب المثل ہیں، انہوں نے گھر نہیں بنایا زندگی بھر، کوئی جب 200-250 سال ان کی عمر ہو گئی تو ان کے کسی ماننے والے نے، کسی محبت کرنے والے نے کہا کہ ایک آدھ کمرہ بنا لیں، تو انہوں نے کہا یار 2 دن کی زندگی کے لیے کمرہ بناؤں میں؟ کوئی عقل کی بات کرو، اور تھوڑے ہیں کام کرنے والے، خدا کا پیغام نہیں پہنچانا۔ تو مطلب ہر آدمی کا چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بھی مختلف ہے اور اس کا وقت کا پیمانہ بھی مختلف ہے۔ اب جو جس طرح سے ہم جانتے یا سمجھتے ہیں چیزوں کو، وہ تو ہم اپنے سیکنڈوں اور منٹوں اور گھنٹوں کے حساب سے شمار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا نتیجہ نکلا پھر اس کا؟ خیر اور شر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اور ساتھ نہیں، میں تو دوسرے شعر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنوں۔ یعنی اس میں طنز بھی کر سر اس میں یہ چیز ہو جاتی ہے، جی اس میں جو مجھے تھوڑا سا آپ زیادہ باتیں کیجئے، بے شک میں چائے پی لوں۔ کہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ اب اس دنیا کو اس اینڈنگ کی طرف لے کے جا
میں نے یہ ہاں ہاں تو یہ ایسا ہی ہے جی. سر پروبیبلی یہ کہنا چاہ رہے سوری آپ بتائیے آپ پھر آپ. قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ التغابن کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا اور پھر اس میں سے کچھ برے کی طرف اور کچھ صحیح کی طرف بیسیکلی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے خیال کی بنیاد پہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے. اب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی دونوں یہ مجھے آپ سمجھائیے گا اچھی طرح سے ذرا. کبھی کبھی میرا وہ پھر وہ سارے کچھ ہل جاتے ہیں مسائل. ہاں آپ بھی سمجھائیے گا. یہ بہت ضروری ہے, یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور ریئلی. تو شیطان سے ہم کسی شائستگی کی توقع تو نہیں کر سکتے نا. وہ تو طنز کرے گا, وہ تو غرور کرے گا, تکبر کرے گا, مذاق بھی اڑائے گا. وہ سارے شیڈز ہمیں اس کی ان باتوں میں دکھائی دے رہے ہیں. یہ چیز ہو سکتی ہے کہ شیطان نے جو کہا تھا کہ میں تو تمہارے سب کو ہی بہکاؤں گا, تو یہاں پہ جیسے اللہ کو بھی ایک طرح سے وہ اپنی بڑائی کر رہا ہے کہ میں نے اس کو بھی ایک طرح سے بے بس کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کو نام اللہ, اور میں وہ اس طرح سے اب وہ بھی ایک طرح سے ہار مان لی اور اب بس آپ کی ول کے اگینسٹ آپ کو کرنا ہی پڑا میری وجہ سے. ہاں ہاں دیکھیے نا, اتنی بڑی علامتیں جو مسجد ہیں اور کلیسا ہیں, دین یہود کی علامت, دین عیسائیت کی علامت, دین محمد کی علامت, ہندو مت کی علامت, کچھ بھی کہہ لیجئے, بدھ مت کی علامتیں, سارے اگر وہ ودڈرا کر رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو پھر معاذ اللہ خدا کی فوج تو پسپا ہو رہی ہے نا. اس کا تو کون ہوگا نام لیوا. یہ تو وہی ہے جو اس نے دعویٰ کیا تھا اور اسے بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں کھلی چھٹی ہے, تم اپنی پوری کوشش کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو میرے ہوں گے وہ ہوں گے. اب پھر اس کا غرور اور تکبر آپ دیکھیے کہ جس کے فتنہ و فساد میں ابلیس کے دل کی تپش شامل ہو, اس کا خون جگر شامل ہو, وہ بھڑکتی ہوئی آگ کب بجھ سکتی ہے؟ وہ تو نہیں بجھے گی. یہ بھی کمال ہے, اقبال ہی کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. یہ قرآنی استعارہ ہے. نار اللہ کے نام کے الفاظ سے کوئی کسی کے ذہن میں آیت آ رہی؟ نار اللہ, یہ اللہ کی آگ ہے. یس. اور اس کے اگلے شعر میں بھی قرآنی آیت ہے. قرآن نے ایک درخت کی مثال دی, اسے کہا یہ شجرہ طیبہ ہے, اور ایک درخت کی مثال دی, اسے کہا یہ شجرہ خبیثہ ہے. جو رائٹ پاتھ ہے وہ مبارک درخت ہے. اور وہ آیت پڑھیں تو کیا کہنے, کیا بات ہے. اس کی مثال ایک شجرہ طیب کی طرح ہے جس کی شاخیں غالباً آسمانوں تک. کیا بات ہے, واہ. جی ہاں, یاد کرو یا ڈھونڈو. لا شرقیۃ ولا غربیہ, اور اس میں لفظ زیتونہ بھی ہے. شجرت مبارکت, سبحان اللہ, کمال ہے, واہ. اور وہ شجرہ خبیثہ بھی تو ڈھونڈیے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. بالکل بالکل بالکل. بری بات کی مثال یوں ہے جیسے ایک خباثتوں بھرا درخت. وہ آگے کہہ رہا ہے نا, نخل کہن ہے پرانا درخت, یہ وہ شجرہ خبیثہ ہے جس کی شاخوں کو, جس کی جڑوں کو ابلیس پانی دیتا ہو. اس پرانے درخت کو کون کاٹ سکے گا, اس کی جڑیں کون اکھاڑے گا. یہ اس کا آپ دیکھیے وہی تنتنا. اور جی اس کی موت آئی ہے, اس کی موت آئی ہے.
شو کر کے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حالانکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو بے بس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہوا کہ میرے نیک بندوں کو نہیں بھٹکا سکے گا. جی. لیکن یہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ جہان کاف کو نور بنانے والی جو ہستی ہے وہ بھی بے بس ہے کہہ کر ایک قسم کہ وہ بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے، جتنا ہو سکے بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے. یہ حقیقی نہیں، تو یہ بھی کہہ سکتے سر یہ جو ہو سکتا بھائی ابلیس سے تو کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں آپ. ایک یہ تو یعنی یقیناً اسی نے دی ہے. میں ایک وعدہ کریں کہ اب میں جو کچھ بیان کروں گا اس پر آپ کویسچن نہیں کریں گے. نہیں، وعدہ پختہ ہاتھ اٹھا کے کریں. ساروں نے سر جھکا لیے بجائے ہاتھ اٹھانے کے. آپ درست کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا، اور جس پر میں کوئی کویسچن نہیں لوں گا اس لیے کہ پھر ہمیں ایک پورے 8 سیشن چاہیے ہوں گے اس موضوع کو ڈیل کرنے کے لیے. یہ جو آپ نے ہلکی سی بات کی کہ وہ بھی تو اختیار بھی تو خدا نے دیا ہے. خاص اس موضوع پر اسلامی زبانوں میں جو گفتگویں ہوئی ہیں، جو علمی ڈسکورسز ہوئے ہیں، اس کو اکٹھا کریں تو ہزاروں صفحے بنیں گے. بیشتر اس میں سیریس ڈسکشنز ہیں، بہت ساری علامتی ہیں. صوفیاء کرام کا ایک طبقہ شیطان پر لاحول بھی پڑھتا ہے اور اس کو کسی حد تک ڈیفینڈ بھی کرتا ہے. اس میں سر فہرست ہے منصور حلاج، حسین بن منصور حلاج. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ ابھی تک میں نے جتنے لفظ بولے ہیں ان تمام الفاظ پر اگر ہم بات شروع کریں تو بہت پھیلے گی بات. صرف آپ کے علم میں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ پکے مسلمان ہیں، لیکن لٹریچر میں یا اپنی کسی کیفیت میں انہوں نے ابلیس کے بارے میں ہمدردانہ ایک رائے دی ہے. اس کے بعد ایک اور بہت بڑا نام ہوگا جو بہت حیران کن حد تک ہمیں، ان کا نام ہے حکیم صناعی غزنوی، جن کو اقبال نے بے پناہ اپریشیٹ کیا ہے اپنی مثنوی مسافر میں بھی اور اس کے علاوہ بھی، اور ان کا بڑا امپیکٹ ہے اس پورے خطے پر حکیم صناعی غزنوی کا. اس کے بعد ایک اور بڑا نام ہے جو تو حسین بن منصور حلاج کے بعد سب سے بڑے لگتا ہے کہ وکیل ہیں ان صاحب کے. ان کا نام ہے شیخ فرید الدین عطار، جن کی مثنوی ہے منطق الطیر، کانفرنس آف برڈز. اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رومی کو بہت متاثر کیا. رومی کی مثنوی کے ڈائریکٹ سورسز میں فرید الدین عطار اور صناعی کی مثنویاں ہیں. اور اس کے بعد ایک لائن ہے امام غزالی، ان کا نام ہے محمد غزالی، ان کے چھوٹے بھائی کا نام ہے امام احمد غزالی. امام احمد غزالی بھی اسی گروہ میں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں. اس کے بعد ان کے ایک براہ راست شاگرد ہیں جو بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے صوفی ہیں، اور ان کو منصور ثانی کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کو ہینگ کر دیا گیا تھا. 32-33 سال ان کی عمر تھی. ان کا نام ہے عین القضات حمدانی. ان کی تصانیف موجود ہیں، جرمنی، فرانسیسی اور کئی زبانوں میں ان کے تراجم ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد بھی نا، اس کے علاوہ ابلیس کے حوالے سے ہمیں کئی خواب ملتے ہیں اور کئی باتیں ملتی ہیں جن کی ہم یہ نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ معلوم نہیں وہ درست ہیں یا درست نہیں ہیں، اور وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. مثلاً کہ جی حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے تھے تو رستے میں ابلیس ملا، تو ابلیس نے کہا کہ بھئی آج کل بڑے آپ کے کمالات ہیں، بہت اپروچ ہے آج کل، ہمیں تو دور کر دیا گیا، تو آج کل آپ چہتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ ہمارا ایک چھوٹا سا پیغام لیتے جائیں. انہوں نے کہا ہاں جی بتائیے. انہوں نے پیغام دیا. ہاں
کہ جی اب ہماری غلطی کوتاہی معاف کر دیں اور بہت ہو گئی ہے. تو حضرت موسیٰ نے جا کے کہا تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, معاف کر دیتے ہیں اسے کہیے کہ اب تمہیں ندامت ہے, شرمندگی ہے, تو چلو آدم نہ صحیح آدم کی قبر کو سجدہ کر دو تو وہ ہو جائے گا سیٹل معاملہ. اب واپس آ کے حضرت موسیٰ نے بڑے خوش ہو کے کہا کہ بھئی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. خدا نے یہ کہا ہے, اس نے کہا چل حل ہو گیا ہے, ویسے ہی حل کرا. ویری انٹرسٹنگ. میں نہیں گئی. جلال الدین رومی نے ایک اپنی مثنوی میں ایک داستان لکھی ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے کہ ایک دن فجر کی جب اذان ہوئی تو کوئی ان کو دبانے لگا کافی, جس کو مٹھیاں بھرنا کہتے ہیں یا مساج وغیرہ کرنا. وہ ان کی نیند مزید گہری ہو گئی, فجر کی نماز قضا ہو گئی. اب وہ بیدار ہوئے تو انہیں بڑا ہی افسوس کہ نماز فجر قضا ہو گئی. انہوں نے عدالت سے چھٹی کی اور سارا دن توبہ استغفار کرتے رہے اور بر وقت نمازیں ادا کرتے رہے. اگلے دن اذان ہوئی تو کسی نے انہیں جگایا, اٹھ امیر معاویہ اذان ہو گئی ہے, فجر کی نماز پڑھ. تو رومی نے لکھا ہے کہ انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابلیس ہوں. کہ جی ابلیس کا کام تو روکنا ہے. تو اس نے کہا بس تو نہیں جانتا نا میری حکمت مصلحتیں بھی. کل سارا دن تمہیں سلایا تھا تھپکی دے کے, سارا دن میرے گھر میں صف ماتم بچھی رہی ہے, تو عبادتیں ریاضتیں کرتا رہا ہے, تو یہ 2 رکعتیں ادا کر جا عدالت میں, کچھ نہ کچھ تو تجھ سے الٹ پلٹ بھی کام ہوں گے نا, کچھ تو ہمارے کریڈٹ پر بھی کوئی چیز جائے گی. تو یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جن کی نہ ہم تردید کر سکتے ہیں نہ تصدیق کر سکتے ہیں. اقبال نے, میں بتانا اس لیے چاہ رہا تھا کہ اقبال نے یہ سارا لٹریچر یا کم از کم اس کا بیشتر حصہ پڑھ رکھا تھا, اور اس پر ہونے والی اس وقت کی جو ایکڈیمک ڈسکورس تھا اس سے آگاہ تھے. اس لیے کہ فرانس کے ایک محقق تھے جنہوں نے حلاج پہ کام کیا تھا. حلاج کی کتاب تواسین ہے, بہت عجیب ہے کہ اس میں ہر چیپٹر ایک نبی کے نام پر ہے اور ایک چیپٹر ابلیس کے نام پر بھی ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی ہے, انگریزی میں تو کئی ہیں. تو اقبال نے اپنے خطوں میں کئی دوستوں کو کہا کہ میں نے وہ پڑھا ہے اور اس سے اس پہلو سے متاثر ہوا ہوں یا جو کچھ بھی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے عہد میں ابلیس کو کردار بنا کر یا ابلیس کے حوالے سے صرف ایک یہ نظم نہیں ہے, بلکہ اردو میں بھی کچھ اور نظمیں ہیں اور اس کے علاوہ فارسی میں بھی کچھ اور نظمیں ہیں. وہ ایک بہت بڑے کردار کے طور پر بہرحال ایک فورس تو ہے, وہ ابلیس کو پیش کرتے ہیں. دل یزداں میں بالکل کانٹے کی طرح تو فقط اللہ, وہ فرشتوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے. آپ دیکھیے ذرا بات, اصل اہم تو میں ہوں, میں ایسے ہر وقت چبھتا رہتا ہوں اللہ کو, اور تم لوگ جو ہو تم تو ہر وقت بس سجدے میں پڑے ہوئے ہو, بس تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو اس طرح کی نا وہ چیزیں اقبال کے ہاں بہت ہیں. اب یہ بالکل ہی بچگانہ سوال ہوگا کہ کیا علامہ اقبال ابلیس سے متاثر تھے اور کیا چاہتے تھے کہ ہم ابلیس کے نقش قدم پر چلیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں. ایک فلسفی کی حیثیت میں, ایک دانشور کی حیثیت میں انہوں نے ان تمام پہلوؤں اور اپنے سے پہلے ہونے والے دانش کے تمام تجربات کو آگے بڑھایا ہے. اور اردو میں ابلیس کے موضوع پر جتنی شاعری اور جس معیار کی شاعری اقبال نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی ہے. جی مشیر اول, پہلا مشیر. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام, پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام.
ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری سایہ پیہم کی کرامت ہے کہ آج، ویری امپورٹنٹ، صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ یہ کوٹس میں ہے۔ پہلا مشیر کہتا ہے کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، جو نظام آپ نے تخلیق کیا ہے اور جس میں آپ نے اپنا خون جگر صرف کیا ہے وہ بہت مضبوط ہے اور کوئی آثار اس کی شکست کے اور اس کے ٹوٹ پھوٹ کے نہیں ہیں۔ لوگوں میں غلامی کی عادتیں مزید پختہ ہو گئی ہیں۔ اقبال کے ہاں ناپسندیدہ ترین چیز فکر انسانی کی غلامی ہے یا جسم انسانی کی غلامی ہے؟ جی، یعنی دونوں، اور فکر کی تو سب سے بڑھ کر، اور وہ اس کو ابلیس کی سب سے بڑی چال قرار دیتے ہیں۔ یہ جو غریب ہیں ان کی قسمت میں ہمیشہ سے جھکے رہنا ہی ہے، سجدے میں پڑے رہنا ہے۔ یوں ہے جیسے ان کی نماز میں قیام کہتے ہیں، وہ جو ہم کھڑے ہو کر، وہ نہیں ہے، یعنی لیٹے ہی رہنا ہے۔ شکست ہی شکست ہے، ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہے۔ ان کے دلوں کا یہ عالم ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان مردہ دلوں میں کبھی کوئی آرزو جنم لے، کوئی تمنا ابھرے ان کے دل سے۔ اگر کوئی ابھرتی ہے تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہے، یا پھر وہ انجام کو نہیں پہنچتی، منزل مقصود تک نہیں پہنچتی۔ اب پڑھیے دل زندہ، دل مردہ دل نہیں ہے دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اور آرزو کا اقبال کے ہاں امید کا، تمنا کا، خواہش کا، مقصد آفرینی کا جو عمل دخل ہے اقبال کی تعمیری سوچ میں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، وہ بھی بہت اہم ہے اور اس کا اس سے تعلق ہے۔ اور اگر کوئی اپنے مقاصد نہیں رکھتا ہے، کسی کے دل میں مثبت امنگیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ابلیس کے شکنجے میں گرفتار ہے۔ جی جی، ایک پہلو یہ ہے کہ کسی بھی نوعیت کی آرزو، مطلب ہم اس کو محدود نہیں کریں گے، اس کا ایک پہلو خود ہی ہے، میں آگے ہی نہیں بڑھنا چاہتا، میں کوئی کوشش ہی نہیں کرنا چاہتا، کوئی ٹارگٹ ہی نہیں رکھنا چاہتا، یعنی میں موجوں پر بہتے ہوئے تنکے کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بے عملی، ایگزیکٹلی، سستی، کاہلی، بے عملی، آرام طلبی بنا کے، ایگزیکٹلی۔ تو کہاں کہاں بار بار انہوں نے یہ سارے اشارے دیے ہیں، اور ان سب کو وہ اس حد تک ناپسند کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ ان کو ابلیس کی چالیں محسوس ہوتی ہیں۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے؟ آگے، ہاں جی، اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے پہلا مشیر بڑی خاص بات کر رہا ہے، سایہ پہ ہم مسلسل کوشش، کہ ہم نے جو مسلسل کوششیں کیں اے جناب ابلیس آپ کی زیر نگرانی، ہم شتونگڑوں نے، چھوٹے ابلیسوں نے، تو اس کا کمال یہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کا ہر صوفی اور ہر ملا ملوکیت کا غلام ہے، وہ سر بسجود ہے ملوکیت کے سامنے۔ ملوکیت یا استعمار یا شخصی حکومتیں یا آمریت، بادشاہت ایک شیطانی طلسم ہے جس کے آگے سب سرنگوں ہیں۔
اور اس آمریت نے یا اس بادشاہت نے ہائر کر لیا ہے، اور اب یہ وہ لوگ جنہوں نے رہنمائی دینی تھی، جنہوں نے اس سے نکالنا تھا، اس سے بغاوت کرنے کا بتانا تھا کہ اس کے پھندے میں گرفتار نہ ہو جائیے گا، وہ اس کے زرخرید غلام ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اقبال نے ایک اور جگہ پر کہا تھا، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، وہ آئینہ ضمیری، وہ کیفیت جو تمہارا دل ایسے چمکدار آئینے کی طرح فروزاں تھا وہ نہیں رہا، تجھے مار دیا ہے یہ نام نہاد ملاؤں نے، نام نہاد پیروں نے، اور نام نہاد بادشاہوں نے۔ جناب آپ فرمائیے۔ سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت فخر جو ہے آپ نے فرمایا کہ میرا فخر ہے، جی، تو جتنا بھی صوفی سیٹ اپ ہمیں نظر آتا رہا پرانے وقت کے اندر، اس کے اندر جو تھے وہ صوفیاء اور اولیاء اللہ جو تھے انہوں نے فخر کو قائم رکھا، اس کی بنیاد جو تھی صوفیزم کی وہ فخر کے اوپر تھی۔ لیکن موجودہ دور میں کافی ہم پیچھے جب ٹائم دیکھتے ہیں تو جو فخر ہے اس کا دامن تو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد دعویٰ کیا جاتا ہے صوفیزم کا، تو وہ بیسیکلی جو مقصد ہے اس کا وہ تو فوت ہو جاتا ہے۔ جی، اور جو روح کی جو تربیت کا عمل ہے جس کے اندر تین جو فنا انسان کے لیے ہوتے ہیں، جس میں فنا فی الشیخ ہے، فنا فی الرسول ہے، فنا فی اللہ، جو پہلے خانقاہی نظام میں پڑھایا جاتا تھا، نوجوانوں کو ان کی تربیت کی جاتی تھی، روح کا علم ان کو سکھایا جاتا تھا، جو کہ آج کل نہیں سکھایا جاتا۔ تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سسٹم ہے وہ تو پراپر ورک نہیں کر رہا۔ آپ مجھے کسی ایسی سسٹم کی نشاندہی کیجئے جو پراپر ورک کر رہا ہو۔ نہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، میں آپ کی تائید کر رہا ہوں۔ انہوں نے صحیح نشاندہی کی ہے، اس لیے کہ جب ادارے اپنا اعتماد کھو بیٹھیں، جو چیز جو اس کا فنکشن ہے وہ اس کے الٹ چل پڑے، آسان لفظوں میں اگر راہبر راہزن بن جائیں تو پھر ظاہر ہے بہت ہی تشویش کا مقام ہے۔ اور صوفیاء کے سلسلے میں انہوں نے بالکل درست کہا، رسول اللہ نے فقر کو اپنا فخر فرمایا ہے، اور آپ نے اپنے معلم ہونے پر بہت اعزاز بخشا ہے اس معلم کے پیشے کو اون کر کے۔ اب تو ہر چیز میں ہی رسم رہ گئی نا، تصوف تو چلیے ایک ایسی چیز ہے جس میں بعض کو اختلاف ہے، بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں۔ اذان اور کلمہ اور حج اور نماز کو تو سارے مسلمان جو مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا رہ گئی رسم اذان، ظاہر ہے۔ اب کہاں سے لائیں جنید کو، کہاں سے لائیں بایزید کو؟ اب تو کاروبار ہے، کمال ہے۔ پورا شعر یاد کیجئے، یہ بہت خوبصورت۔ کہاں جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ آپ ہاں ہاں بالکل۔ اور کبھی آپ کو وقت ملے تو پتہ نہیں بانگ درا میں وہ نظم ہے یا بال جبریل میں پنجاب کے پیرزادوں سے شیخ مجدد کی لحد پر، وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے وہ نظم، اور وہ صوفیہ پر اور نام نہاد صوفیہ کی موجودہ صورتحال پر بہت دردناک تبصرہ ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ میرا خیال ہے پنجاب کے پیرزادوں کے نام، میرا خیال ہے جی۔ لیکن سر میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے نا کہ آج ہمارا حالات بہت خراب ہیں۔ اگر آپ کشف المحجوب کا بالکل سٹارٹنگ پڑھیں آپ کو آئیڈیا ہوگا، وہ آپ کی دعا سے تھوڑا سا ہے۔ سر تو آج سے 1000 سال پہلے بھی انہوں نے بھی، دادا صاحب نے بھی لکھا کہ اب علماء جو ہے وہ بے عمل ہو گئے، صوفی جو ہیں وہ ڈھونگی ہو گئے۔ بالکل۔ اور اس وقت یہی بتایا جاتا ہے کہ اتنی بدعمالی ہو گئی ہے کہ قیامت قریب ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ یہ اس بچے نے بہت خوبصورت اور بہت صحیح بات بیان کی ہے۔ تصوف
کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا آغاز تو عربی سے ہوا، اس کے بعد فارسی سے، اس کے بعد دنیا کی باقی ساری زبانوں میں۔ ساری کتابیں لکھنے والوں نے کہا کہ صوفی کا کوئی کام کتابیں لکھنا نہیں ہے، مگر ہم مجبور ہو گئے ہیں لکھنے کے لیے۔ ہاں، اس لیے کہ اتنے چور آ گئے ہیں اس میں 1000 سال پہلے۔ اصل میں تو یہ ایگزیکٹلی کشف المحجوب میں جو اس کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے نا، اس سے کچھ تقریباً 100 سال پہلے جو عربی میں کتابیں لکھی گئی تھیں ان کے پریفیسز میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم یہ زیادہ اہم ہو گیا کام کتابیں لکھنا کہ ہم اس گروہ صوفیاء کے عقائد اور نظریات جو درست ہیں وہ لکھ دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اس لیے کہ ہر دور میں اپرچونسٹ تو رہتے ہیں، تو جب صوفیاء کو اہمیت دی جانے لگی اور بادشاہ ان کے دروازوں پر آنے لگے تو پھر میں بھی صوفی بن گیا۔ آسان حل ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے اور ٹیکس بھی کوئی نہیں ہے، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ایسا ہے۔ لیکن میرا ایک نقطہ نظر ہے، معلوم نہیں آپ اتفاق کریں گے یا اتفاق نہیں کریں گے، جس چیز کو بھی ہم خیر کہتے ہیں کسی بھی شعبے کی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 100% ختم ہو جائے۔ مثلا ایک خیر ہے سچ، ایک خیر ہے وعدہ پورا کرنا، ایک خیر ہے امانت سنبھالنا، وغیرہ 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 جو کچھ بھی ہے۔ کسی بھی نوعیت کا کوئی خیر بھی کرۂ ارض سے 100% معدوم نہیں ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے۔ اسی کا تو ڈر شیطان کو بھی تھا کہ کہیں نہ سے یہ انگارہ جو ہے وہ ہاں، وہ جو اس راکھ میں، وہ جو اقبال نے ساقی نامہ میں مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، ہاں، اور ادھر شیطان کو وہی تشویش ہے کہ یہ علامہ صاحب جس راکھ کے ڈھیر کی بات کر رہے ہیں نا، مجھے بڑا ہی خطرہ ہے اس سے، اس نے پھر شعلہ بن جانا ہے اور اس نے تہس نہس کر دینا ہے ہر چیز کو۔ سوری ٹائم تو کم ہے۔ ایک پچھلی والی جو سیکنڈ نمبر کی ہے اس کا جو شعر، اس میں یہ ہے ازل سے غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا نماز بے قیام۔ تو جب یہ پڑھی تھی تو میرے ذہن میں ایسا آ رہا تھا کہ وہ اس طرح سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہم سب کو پیدا کیا، ساتھ تمام انسانوں کو، تو اپنی پہچان دی اور ہمیں سجدہ ریز بیسیکلی جی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی بندگی کرنے کو کہا، تو وہ ہماری ایک طرف سے فطرت کے اندر وہ بھی رکھ دیا گیا، دوسری طرف صحت پسندی بھی رکھ دی گئی۔ تو وی نو ہم بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم بس بے سجدے والی نماز چاہتے ہیں کہ بس آسان سے کام کر کے نکل جائیں۔ Could that be اس دونوں کے اندر؟ نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی بے روح نمازیں، بے روح نمازیں۔ بے روح نمازیں نہیں کہ ہم جیسے ایک پیر فقیر لگ کے پیروں کے چکروں میں لگ کے بھی ہماری نمازیں معاف ہو گئی یا کچھ ہو گیا، بھی جسٹ لائک وہ ایک سجدہ کرنا اور ایک عبادت کی جو روح ہے وہ ہم لائک اٹریکشن میگنیٹ ہم سب کے اندر ہے، تو ہم وہ بالکل درست ہے، لیکن یہ جو شعر ہے اس میں نمازیں بے قیام کے بغیر، ہاں یعنی جھکے ہوئے ہم۔ ہاں، اصل میں صرف مقصود سجدے میں جو حالت ہوتی ہے نا، پتہ نہیں آپ پنجابی بولتے ہیں کہ نہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں، انجوائے کرتے ہیں کہ نہیں، لمحے پہ ہے، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے پنجابی کے بغیر۔ غصے کا اور خوشی کا صحیح اظہار نہیں، پنجابی نہیں، یعنی مادری زبان میں ہوتا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ہم سجدہ ریز ہیں، خوئے غلامی جو اوپر کہہ گئے نا، کھڑے ہونا تو لکھا ہی نہیں ہماری قسمت میں، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر ایک ٹف ٹائم دینا وہ تو آؤٹ آف کویسچن ہو گیا۔ جی، عمل کی طرف اشارہ ہے، بالکل، سٹینڈ لینا بھی، مزاحمت کرنا، مدافعت کرنا۔ تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی۔ افیون بہت محترم چیز ہے،
کچھ لوگ مذہب کو افیون کہتے رہے اور کچھ بہت ذمہ دار لوگوں نے تصوف کو بھی افیون کہا. میرا واضح اشارہ مولانا مودودی کی طرف ہے. تو اس میں سے جو کہہ لیجئے، یہاں چونکہ صوفی کا لفظ آیا اور وہ بحث ساری پس منظر میں ہے جو ہم کر چکے ہیں، تو آگے براہ راست قوالی کہہ کے صوفیہ کی طرف ہی اشارہ کر. اب دو چیزیں ہیں. اقبال کے نقطہ نظر سے سب سے اہم چیز ایمان اور عمل ہے. لطف و لذت کا حصول بنیادی اغراض و مقاصد میں شامل نہیں ہے. کبھی کبھار تو چلیے اس کی اجازت ہے. اسی طرح وہ ساری بحثیں جو تعمیری نہیں ہیں، بیکار ہیں، فضول ہیں، ان سے بھی اقبال کو بہت کوفت ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بالکل نامناسب ہے. یہاں دو چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں جو اقبال کے نظر میں دونوں ہی افیون ہیں. چسکا پڑ جائے تو اس سے آدمی نکلتا نہیں ہے. لیکن ایک آسان ہے اور دوسری ذرا مشکل ہے. قوالی اور علم کلام. علم کلام الہیات، خدا ہے، کائنات کیا ہے، ہمارے خدا کی صفتیں کیا ہیں، اس کی ذات کیا ہے، کائنات معرض وجود میں کیسے آئی، اس کا خاتمہ کیسا ہوگا. اور اچھا وہ ایک عجیب سی بات بیان کی جاتی ہے کہ جب ہولاکو خان کے لشکر نے بغداد کا محاصرہ کر رکھا تھا اور ہاں کوے کا گوشت حلال اور حرام بھی، اور یہ سنجیدگی سے ایک بہت بڑے ایجوکیشنل سینٹر میں یہ گفتگو جاری تھی کہ سوئی کے سوراخ سے بیک وقت کتنے فرشتے ادھر جا سکتے ہیں اور اسی وقت کتنے فرشتے ادھر آ سکتے ہیں. اب اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشرقی لوگ ہیں یہ تو آرام طلب ہیں، بہت زیادہ محنت اور مشقت کرتے ہی نہیں ہیں. دو فضول چیزیں ہیں جو بے عملی کی طرف لے جاتی ہیں، ان میں بھی جو آسان ہے انہوں نے وہ اختیار کیے. علم کلام مشکل ہے، پڑھنا پڑتا ہے، گفتگو کرنی پڑتی ہے، دلائل سننے پڑتے ہیں، دلائل دینے پڑتے ہیں، اپنا آرگومنٹ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. کون اتنے بڑے چکر میں پڑے، یہی بہتر ہے. قوالی خود سنتے تھے. مذہبی فلسفی تھیالوجی. آج میں سوالات کے سلسلے میں بہت سخت ہوں اس لیے کہ یہ مجھے کوئی ابلیسی چال لگ رہی ہے. 7 بجے تک ہم بہتر ہے کہ ہم اس کو نپٹا لیں. میں بھی کبھی کبھی قوالی سنتا ہوں. ہاں وہ تو دیکھو مطمئن رہو، وہ مجھے ابلیس نے بتایا تھا کہ اس سلسلے میں مطمئن ہوں. وہ اس نوعیت کی جو قوالی ہوتی ہے وہ نہ موسیقی ہے نہ قوالی ہے، وہ اور ہی کچھ ہے. اچھا یہ درست ہے کہ قوالی پر کبھی ہم گفتگو کریں گے. ایک تو اقبال کا کلام بہت زیادہ ہے، ٹیکسٹ بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، اس سے جڑی ہوئی بہت ساری بحثیں ہم کر نہیں سکتے ہیں. آپ کو کبھی میں نے تکلیف اور زحمت نہیں دی نا، کبھی تائید تو کیجئے. ہاں تو کر دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں جی میں سمجھتا ہوں. تو میں بھی اقرار سے پہلے تو اگلے مرحلے پہ بالکل نہیں جاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر یہ کچھ لکھ دیں مجھے کبھی، بے شک اس سیمسٹر کے اس کے ختم ہونے تک، کہ آپ کے خیال میں یا آپ کے مطالعات میں
شاعری کی کیا حیثیت ہے اسلام میں اور موسیقی کی کیا حیثیت ہے؟ کس حد تک، مطلب جو کچھ بھی آپ چاہیں، اپنی اپنی جو بھی آپ کی رائے ہو. آپ کو بھی تو قوالی سے نکالنا ہے نا تھوڑا سا. ٹھیک، سر ایک کویشچن پوچھ سکتا ہوں تھوڑے سے انسانی رویوں کے بارے میں؟ اب پوچھ لیں. سر یہ ابھی جو آپ نے ایک بحث بتائی کہ بہت انٹلیکچوئلس کے ہاں یہ بحث ہو رہی ہوتی تھی کہ وہ سوئی کے اندر سے کتنے رشتے گزر رہے ہیں، تو سر ہمارا ذہن اتنا وہ کیسے بند ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ وہ ظاہری لوگ اتنے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں اور پھر بھی اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہم جی، اقبال ہی کہتے ہیں کہ جب ہماری قوت عمل کمزور ہو جاتی ہے تو ہماری اور حصیں بیدار ہو جاتی ہیں، یا ہم گفتگو زیادہ کرنے لگتے ہیں، یا ہم سوچنا زیادہ لگتے ہیں، اور ایسی عجیب یا شاعری کرنے لگتے ہیں بہت عجیب قسم کی، یا بیٹھے بیٹھے پینٹنگز بنائیں گے کمال قسم کی. آج کل یہ کام اور بھی آسان ہو گیا، فیس بک پہ بیٹھے ہیں لگے رہے ہیں. بالکل کمال ہے. یعنی دنیا کا کوئی علم اور فن ایسا نہیں ہے جو فیس بک آپ کو چند دنوں میں ہی نہیں سکھا دے گی اور کہیں کا نہیں رکھے گی. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ انہیں پسند کون ہے، مرد کوہستانی یا بندہ صحرائی؟ ان چیزوں سے آزاد ہے، الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. اور انہوں نے عجیب کہا، یہ فارسی میں تو ایک بہت خوبصورت ہے، کمال ہے. ایسا نہیں کسی اور نے کہا ہے، بالکل پورے اطمینان سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری طرف سے آپ علماء کو اور صوفیوں کو اور فلاں فلاں کو سلام دیجئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تشریح اور نکتے ہمیں بیان کیے ہیں، سمجھائے ہیں، لیکن ان کی تعویلات نے حیرت میں ڈال دیا ہے خدا کو، جبریل کو، مصطفیٰ کو. یہ سچ ہے کہ اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا دیتے ہیں پائندہ. ہاں ایگزیکٹلی. خدا پیغام بھیجنے والا ہے، رسول اللہ پیغام وصول کرنے والے ہیں، جبریل جس کا لقب امین ہے. جی، ان تینوں کو کوئی پتہ نہیں ہے ان معانی کا جو ہم نے اس میں سے نکالے ہیں. تو مطلب یہ کوئی کھیل تماشا تو ہے نہیں اقبال کے نقطہ نظر سے. جو دینی متون ہیں ان میں کچھ واضح چیزیں ہونی چاہیے. یہ بھی اقبال نے اس لیے کہا کہ بہت ایک طویل سلسلہ آپ کو دکھائی دے گا تعویلاتی تفسیروں کا. تعویلاتی تفسیروں والوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے، اور اس باطن کا پھر ایک باطن ہے، پھر اس ایک باطن کا ایک باطن ہے. یہ جو نماز آپ صلاۃ کہہ رہے ہیں تو یہ تو فلاں صلاۃ نہیں ہے، یہ تو یہ مطلب عجیب سا ہی ہے. تو وہ سارا پس منظر بھی چونکہ اقبال کے زیر مطالعہ تھا، وہ اس سے آگاہ تھے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. ایک مذہب بھی تھا جس کو باطنی کہلاتے تھے، جو باطنی کہلاتے تھے، کرمتی بھی انہیں کہتے تھے. وہ اسماعیلیہ کی ایک برانچ تھی. حسن بن صباح بہت مشہور و معروف کردار تھے، تو وہ اس طرح کے بہت سارے مسائل تھے. اگلا اہم مسئلہ جو چھٹے شعر میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو فرائض ہیں اسلام کے، ان کی اپنی کچھ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. ایک تو ہمیشہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، کہ ہم جو بھی فرائض ادا کریں ان کو فرائض سمجھ کے ادا کریں، اور پھر وہ ساری چیزیں نیت میں رکھیں جو ذیلی اور ضمنی ہیں. مثلا کوئی آدمی مجھے اس موضوع پر قائل نہ کرے کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کی ورزش بھی ہو جائے گی. وہ ایک الگ فائدہ ہے، ایک الگ ذیلی اور ضمنی فائدہ ہے. مجھے نماز کی نیت کرتے ہوئے ورزش نہیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں رکوع میں جاؤں گا تو اس طرح میری ریڑھ کی ہڈی بہت آہستہ آہستہ بہتر ہوگی، اور سجود میں جاؤں گا تو سارا خون میرے دماغ میں آئے گا.
جو قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرائض کے ساتھ فوائد بیان کیے ہیں، وہ اگر ہمارے پیش نظر ہوں اور ہماری نیت میں شامل ہوں تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ اب جو حج ہے بہت اہم رکن ہے اسلام کا، اس کے کچھ مقاصد ہیں جو مقاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہمارا فریضہ ادا ہو جاتا ہے اور رسول اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے، اور کچھ وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ اب اقبال کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے، ابلیس نے ایسی چالیں چلی ہیں کہ وہ اتنا اہم اور مقدس اور محترم انسٹیٹیوشن وہ بھی محض ایک رسم رہ گیا۔ بھاگم بھاگ طواف کرو، بھاگم بھاگ صفا مروہ دوڑو، وہ قربانی وغیرہ کرنی ہے وہ کرو فارغ، بس اپنے اپنے گھروں میں جاؤ اور یہ دیکھو کہ کتنے کا پیکج لیا ہے۔ ایسے تمام اجتماعات کا جو بنیادی ایک مقصد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہوا ہے وہ ہے ایک دوسرے سے آگاہی، ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہی، امت کو درپیش مسائل پر غور و فکر اور کچھ نتائج تک پہنچنا۔ اب جہاں جہاں بھی ملوکیت ہے یا ملوکیت کے انڈے ہیں، ان سب کے لیے تو یہ نہیں ہے نا ان کے مفاد میں، تو عملاً حج تو ادا ہو رہا ہے مسلمانوں کا یقیناً، اور اللہ تعالیٰ ان کا اجر بھی رکھے گا، لیکن حج کے وہ فوائد، نتائج اور ثمرات جو بہت اہم تھے وہ نہیں ہوتے۔ ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے ہیں، کوئی وہاں کانفرنسوں کا اور سیمینارز کا اہتمام کوئی نہیں ہوتا ہے ان مواقع پر۔ اتنے بڑے لوگ دنیا میں کبھی کبھار اکٹھے ہوتے ہوں گے نا، تو اس کا کوئی تعلیمی پہلو، اس کا کوئی تربیتی پہلو، اس کا کوئی عملی پہلو، تو اس پر اقبال نے ہمیشہ بہت گفتگو کی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے ایران میں دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایک صاحب نے بر صغیر میں دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال کے خیال میں جو اجتماعی عبادات ہیں یا اجتماعی فرائض ہیں جن میں جہاد اور حج سر فہرست ہیں، ان کو نکال دینے کے بعد پھر اسلام یا مسلمان کی صورتحال وہی رہ جاتی ہے کہ وہ بس سر بسجود رہے تاحیات، اس میں قوت، شوکت، اویئرنس، معاملات سے آگاہی، ان معاملات کو حل کرنے کا کوئی خواہش، شوق وغیرہ نہیں رہ جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ جی مذہب ایک ذاتی مسئلہ ہے، ریاستی معاملہ نہیں ہے، وہ پھر غلط ہوا سوال۔ یہ تصور بہت بعد کی پیداوار ہے۔ اسلامی تصور ہے میں بھول رہا ہوں اصل ٹیکسٹ، توأمان کا الدین والملک توأمان، جڑواں بھائی ہیں، دین اور حکومت جڑواں بھائی ہیں، جدا ہو، اقبال کا وہی نقطہ نظر ہے۔ البتہ اس پر میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری حکومتیں جس نوعیت کی بھی ہیں، ہم میں سے کسی انڈیویجول کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اب یہ جہاد ہے۔ کہاں سے آیا ہے سوال؟ مذہب اور سائنس جہاں تک اکٹھے چل سکتے ہیں کوئی کا بات نہیں ہے، سوال کہاں سے آیا؟ اصل میں روشنیاں بہت ہیں تو میں دیکھ نہیں پاتا ہوں۔ نہیں، سوال مشرقی ہے، بالکل چلنا چاہیے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، درست، 100%، بالکل ٹھیک، بس وہی مسئلہ اہم ہے۔
بالکل آپ نے صحیح باتیں کی ہیں اور آپ نے صحیح سوال کیا ہے. اس کے بعد آپ یہ پڑھا کیجئے دن میں 70 بار، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. سائنس کے رستے سے ایمان تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے. ایمان ایک الگ چیز ہے، اور نہ ہم بنیادی طور پر اصولاً ایمان کو سائنس کے میزان پر پرکھیں گے. ایمان مقدم ہے. اگر ہم بلیور ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بلیو کرنا ہوگا. جہاں تک وہ سائنس ہمارے ساتھ چلتی ہے بہت اچھی بات ہے. اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس پانے، ہاں، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی تو جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان پر اگر آپ سوچ رہے ہیں یا تو ایسی بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. ایک وقت آئے گا. لیکن سر قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ تحقیق کرو. جی بالکل. عقل جی، غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو. تمہارے اندر نشانیاں ہیں، تمہارے باہر نشانیاں ہیں، ان سب کو جانچو پرکھو. یہ سارا حکم ہے. بالکل تحقیق کا بھی حکم ہے. پھر اسی پر قرآن خود بھی تو آنسر کر رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 266، اور ہم نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کھول کر رکھ دی گئی. تو وہ تو ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. کیونکہ سر ابھی مسلمانوں کا زوال اس لیے کہ وہ سنی سنائی بات پہ ایمان لے کر آتے ہیں، وہ کوئی تدبر نہیں کر رہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اسی لیے اقبال کا کہنا تھا کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، پیروی نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنے شعور سے مسلمان بنیں، اور جو عمل بھی کر رہے ہوں وہ اپنی پوری انوالومنٹ سے، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اور اپنی پسند سے، اپنی چوائس سے کریں. یہ تو بالکل صحیح ہے. خودی کو کہ یہ گوہر ہے یگانہ. یہ حال ہے اس کلاس کا جس میں سوالات ممنوع قرار دیے گئے تھے. نہیں آپ فرمائیے، تو میں مذاق کر رہا ہوں. جس نیت سے کسی جگہ پہ جاتے ہو یا کوئی عمل کرتے ہو تو آپ وہی لے کر بیٹھ جاتے ہو. تو اگر آپ کوئی جیسے ابھی آپ نے نماز کی مثال دی کہ آپ نے وہ سائنٹیفکلی بھی آپ کو یہ فائدے ہو رہے ہیں، آپ اسے نماز بھی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے بازو لگائے، تو آپ پھر بس ادھر تک ہی رہو گے، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں پہنچ سکتے. جی ایسا ہی ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہم صرف ایک ابلیس اور ایک مشیر، یہ تو ہمارے حالات ہیں. دوسرا مشیر، تیسرا مشیر، چوتھا مشیر، اور پھر اس کا ابلیس بزرگ کا الوداعی، یعنی کس طرح وہ بحث کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اس تک ہم نہیں پہنچا. ابھی وقت ہے، آپ یہ چیزیں سمیٹیے مت. ہاں جی، ابھی تو میں دوسرے مشیر کو فارغ کروں گا. اصولاً تو یوں ہی ہونا چاہیے. آپ باہر نکلیں گے نا تو ان میں سے بیشتر آپ کی خبر لیں گے. جی دوسرا مشیر. ہاں، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. وہی جو میں نے عرض کیا تھا، ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا بر صغیر میں، انہوں نے کہا تھا جہاد حرام ہے. کہ یہ جو سوچ ہے، یہ جو ایک طرح سے مذہب بنا ہے اور اس نے جو یہ حکم دیا ہے، یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے؟ مایوسی، نا امیدی، اور اسی استعمار کے آگے سر بسجود ہونا جس کو اب ہمارا جہاد سوٹ نہیں کر رہا. کون؟ اسلام کا جو تصور جہاد ہے، اس پر بھی گفتگو، یہ واقعتاً وہ موضوعات ہیں جو ہمیں درپیش ہیں، اور ان پر ہمیں بغیر ریکارڈنگ کے، دروازے بند کر کے، ہر طرح سے گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. اور چونکہ اقبال کا بھی تصور جہاد
اقبال نے اسلام کے تصور جہاد کی میرے نقطہ نظر سے بہت درست اور بہت اچھی تعبیر کی ہے، تفسیر کی ہے، اور جس طرح بہت ساری اسلامی تعلیمات کو طرح طرح کا ان کو مسخ کر دیا گیا ہے یا اس کے لیے شکوک و شبہات بہت پھیلا دیے گئے ہیں، اس طرح سے لازم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہوگا کہ ہم جو بات چیت کریں گے یا جس نتیجے پر پہنچیں گے وہ حرف آخر ہوگا یا وہی وہ صحیح ہوگا، لیکن کسی حد تک ہمیں اس کو بہرحال کوئی پوچھنا تو چاہیے۔ سر جہاد بیسیکلی جو جہاد اکبر ہے وہ نفس کے خلاف اپنی ذات سے لڑنا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے بیسیکلی ریزسٹنس پاور ہوتی ہے انسان کے اندر کہ وہ اپنے آپ سے کس طریقے سے فائٹ کرتا ہے، اور جو روح کی ترویج کا عمل ہے اس کے اندر جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ بیسک پارٹ پلے کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس ریزسٹنس کے ساتھ ہی جو ہوتا ہے وہ ٹائم کی سپیڈ سے باہر نکلتا ہے، اور جس وقت وہ ٹائم کی سپیڈ سے باہر نکلتا ہے تو اس کو کریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ کلیئر نظر آتے ہیں، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے کریکٹرز جو ہیں وہ کریٹ ہو رہے ہیں، اور کس طریقے سے جس طریقے سے سارا ایک سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے ایک چلایا ہوا ہے کس طریقے سے چل رہا ہے۔ تو بیسیکلی جو جہاد کا کنسیپٹ ہے وہ بیسیکلی انسان کی اپنی ذات سے لڑائی ہے، جو کہ اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان دین نے بار بار اس کے اوپر زور دیا ہے کہ اپنے آپ سے لڑنا چاہیے، اپنے آپ سے فائٹ کرنی چاہیے، کیونکہ بیسک کنسیپٹ جو ہے کہ جب ہم ریزسٹنس کریں گے تبھی ہم ٹائم کی سپیڈ سے باہر نکل سکتے ہیں۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جہاد اکبر ہے، بالکل میری تو یہ شدید خواہش ہے۔ آج سوالات پر پابندی ہے، میں اب آپ سے جہاد کروں گا اگر آپ نے سوال کیا تو، قتال کروں گا۔ لیکن میرے خیال میں یہ مسئلہ کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اگر ہم غیر ریاستی جہاد کو چھوڑ دیں اور صرف ریاست کے لیول تک رکھیں تو پھر اس میں یہ ٹیررزم اور یہ والے بلیمز نہیں ہیں، اگر دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہے۔ لیٹس موو اہیڈ، آگے بڑھتے ہیں۔ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کہ شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ دوسرا مشیر پوچھ رہا ہے کہ سلطانی جمہور یعنی جمہوریت یہ اچھی ہے یا بری ہے، اور کائنات میں نئے سے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جمہوریت کے بارے میں اب اقبال کی رائے، شور و غل، چرچا۔ پہلا مشیر، اب ان کا آپس میں ڈائلاگ ہو رہا ہے۔ ہوں یعنی باخبر ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ اقبال کے نقطہ نظر سے جو انہوں نے شیطان کے اس مشیر کی زبان سے کہلوایا کہ یہ جو موجودہ نظام جمہوریت ہے یہ فی الاصل بادشاہت یا ملوکیت ہی پر تانا گیا ایک خوبصورت پردہ ہے، اور لہٰذا وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے اس جمہوریت سے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، شکل بدل دی ہے اس کی۔ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو، ذرا بڑا ہو گیا ہے، کویسچنز کرتا ہے، کچھ چیلنجز کرتا ہے، تھوڑا سا ہم نے رنگ بدل دیا ہے، بس بوتل بدلی ہے، اندر چیز وہی ہے۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر، کہ جو آمریت ہے یا شہنشاہیت ہے یا بادشاہی ہے وہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک سسٹم ہے۔ اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ کا بیٹھا ہوا ہو باقاعدہ کوئی بادشاہ ہو اور اس کے نواب ہوں اور وزیر ہوں، تو چنانچہ اس سب کچھ کے بغیر جمہوریت کے پردے میں نظام ہمارا وہی شہریاری والا چل رہا ہے۔ شہریاری یعنی بادشاہت، اس لیے کہ باغ ڈور بادشاہیت وہی ہے نا، کہ ایک لوگ یا چند لوگوں کے ہاتھوں میں ساری باغ ڈور ہو، وہ تو اسی طرح۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، بہت خوبصورت بات ہے۔ مجلس ملت پارلیمنٹ ہے، وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر،
جو دوسروں کے حقوق، ان کے سرمایہ پہ نظر رکھے، وہ سلطان ہے، وہ بادشاہ ہے. چاہے وہ پارلیمنٹ اس کا نام رکھ لیں یا اسے آپ پرویز کہہ لیں. پرویز بہت ناپسندیدہ کردار ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، بہت عجیب شعر ہے یہ. چہرہ روشن، اندروں چنگیز سے تاریک تر، سفاک، قاتل، بے رحم. یہ اندر کی خبریں اقبال ہی لا سکتے تھے شیطانوں کی. لیکن ہم نے ان کا عملی تو دیکھ لیا اپنے ملک میں، عملی جامہ پہنا ہے. کن کو؟ یہ جو جمہوریت جی 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 ایسا ہے. اس کے علاوہ جو متبادل شکلیں اب تک سامنے آئی ہیں وہ بھی کوئی بہت بہتر شکلیں نہیں تھیں، کم از کم پچھلے 50-60. سسٹم تو دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. تیسرا مشیر، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا ہے اضطراب. اب اس کو چین آ گیا. وہ ذرا کم پڑھا لکھا ابلیس تھا، زیادہ اویئرنیس نہیں تھی. اسے تشویش ہو گئی کہ جمہوریت کا چرچا ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکل نہ جائیں. اب اسے اطمینان ہو گیا کہ اچھا اگر بادشاہت کی روح باقی رہے گی تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر کوئی بے چینی نہیں ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. پھر یہ یہاں پہ 906 کا اشارہ جو پروٹوکول اور وہ جو نیو ورلڈ آرڈر سسٹم، کیا وہ تو سارا کچھ چل رہا ہے. یہ وہ مارکس ہے، جی کارل مارکس، جو سوشلزم، کمیونزم وغیرہ، اور اس کے لیے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں بہت خوبصورت الفاظ ہیں ویسے. وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب. یعنی اصل میں کچھ نہیں ہے سر. کمیونسٹوں نے بھی اتنا نہیں کہا ہوگا اس کو. یہ تو اقبال ہے نا. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. پیغمبر نہیں ہے لیکن کتاب ہے اس کی بغل میں، سرمایہ. کیا اس کا نام ہے؟ داس کیپٹل. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. اب یہ تیسرا مشیر، یہ اس تحریک کو، اشتراکی تحریک کو، اشتراکی انقلاب کو اپنے لیے، ابلیسی نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھ رہا ہے. نہیں، یہ روز حساب محاورتاً اس نے کہا ہے، قیامت ہے، طوفان ہے. جی مشرق و مغرب کے لیے چیلنج ہے، یعنی سب سے بڑا یہ پردے پھاڑ دینے والا اس کا نظام ہے، اور ہر کوئی اس سے متاثر ہوتا ہے. اتنی اس میں کشش ہے کہ جی سارا کچھ سانجھا ہے، سب برابر ہیں. کیا پرکشش ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. کہ یہ تو بہت خرابی ہو گئی نا جی. جو غلام تھے وہ آقاؤں کے خلاف ہو گئے، مزدور سرمایہ داروں کے خلاف ہو گئے، ان کو چیلنج کرنے لگے، ان کے برابر آ گئے. یہ تو گڑبڑ ہو گئی، یہ بڑی خرابی پھیل گئی. توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے چوتھا مشیر، توڑ اس کا مارکس کا. رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. یورپی قوم پرستی، خصوصاً اٹالین. جی جی. کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالد چن سنوبر گاہ نالد چن رباب. بے چین شخصیت ایک، جس کا بحری بیڑا بڑا ہی طاقتور تھا، اور جس کے سر میں یہ سودا سے مایا ہوا تھا کہ وہ روم کی عظمت رفتہ کو لوٹائے گا واپس، مسولینی. اور ان سے اقبال کی ملاقات بھی ہوئی تھی. اچھا، یہ وہ زمانہ ہے جہاں جہاں بھی فتنہ پروری کی گئی، ان تمام ملکوں میں ان لیڈروں کو یہ تاثر دیا گیا کہ آپ کو نیشنلسٹ ہونا ہے، اور زمانہ قدیم میں جو آپ کی ایک بہت بڑی حکومت تھی اس کا آپ نے احیاء کرنا ہے. چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ ترکی میں اتاتورک
ایران میں رضا شاہ دی گریٹ پہلا، محمد رضا جو اس کا بیٹا تھا وہ نہیں، وہ اپنا شجرہ نسب میں لانے لگا جو اسلام سے قبل پرانی ان کی ایرانی حکومت تھی، کوروش، سائرس دی گریٹ جی. تو ہر جگہ یہ ایک بن گیا، اور یہ سارا قومیت پرستی کی طرف دھکیل دیا گیا اسی لیے. اور پورے یورپ میں پھر بعد میں دوسری جنگ عظیم میں بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے. وہ بہت بڑی بحری قوت بن گیا اور اس سے بہت سارے آگے مسائل پیدا ہوئے. تیسرا مشیر وہ کمنٹ کرتا ہے، میں تو اس کی عاقبت بینی انجام کو جاننا اور سمجھنا، بصیرت کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب. جی اچھا، پانچواں مشیر. آج اجازت دیں تو اس کو نپٹا لینا ہم ابلیس کا. اب آخری خطبہ بھی ہم پڑھ لیں گے، جلدی ذرا کر لیتے ہیں. پانچواں مشیر اب وہ ابلیس کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کائنات اس پر قائم ہے، ابلیسی نظام قائم ہے، استوار مضبوط. سوز نفس سانسوں کی جلن، یہ وہی ہے جس کو کبھی اقبال خون جگر کہتے ہیں، خلوص، انوالومنٹ، محنت، مشقت. تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، پردگی چھپی ہوئی چیز، آشکار ظاہر. تو ایسا باکمال ہے اے ابلیس، جب تو جاتا ہے جس چھپی ہوئی چیز کو، کسی راز کو تو فاش کر دیتا ہے. آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز. آب و گل پانی اور مٹی، دنیا، کائنات، یہ جو تو نے شورا شاری برپا کر رکھی ہے، تپش ہے، اسی کی وجہ سے تو یہ دنیا بنی ہے. ورنہ تو پانی اور مٹی ہوتی، کوئی اس میں جان ہی نہ ہوتی. وہی جو اس نے کہا تھا فرشتوں سے شیطان نے کہ تو فقط اللہ اللہ اللہ. اور اقبال نے ایک اور جگہ بھی کہا ہے، اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لا مکان خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لا مکان تیرا ہے یا میرا. یہ کسی حد تک یہ بات صحیح بھی نہیں ہے کہ اگر لیٹس سے ابلیس نہ ہو، درست ہے، دنیا ایک ایسا ہی ہے، جیسے اگر کالے نہ ہو تو گوروں کی ویلیو ایسا ہی ہے، اس کا اپوزٹ ہونا. بالکل. ابلہ جنت بہت اہم ہے. ابلہ بے وقوف، سادہ لو دوسرے لفظوں میں. یہ جو مسلمان سادہ لو ہیں جو ایسے سیدھے کام کر کے سیدھا انہوں نے جنت میں جانا ہے، یہ جناب کی ٹریننگ سے کچھ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، دانائے کار، معاملے کو جاننے والا، سمجھنے والا، ماہر. ورنہ تو یہ ایسے سادہ سا زندگی گزار کے سیدھا جنت میں جاتا. سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، دیکھیے کیا طنز ہے اور کیا. تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں. یہ جو سادہ دل بندے احمق بے وقوف، جو غیر سائنسی نقطہ نظر کے حامل، جو جس ہستی کو خدا کہتے ہیں، پروردگار کہتے ہیں، آپ تو اس سے بھی زیادہ فطرت انسانی کو جانتے ہیں. تو وہاں اس کی رگوں میں گھس کر اس کو وہاں ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں. ایسا ہاں بالکل. مشیر اسی طرح ہی کرتے، مشیر ایسے ہی کرتے. اس کو اگر ہم انسانیت کی تاریخ کے ساتھ جوڑیں تو شاید انسان کے پاس ڈیٹا زیادہ ہو سکتا ہے. پھر ہم جڑنے میں نا بس میں آج بہت صوفیانہ طرز عمل اختیار کر رہا ہوں. بحث ہاں، پھر وہی بات، اللہ بہتر جانتا. نہیں اللہ کے لیے، کہ وہ جو پروردگار مشہور ہے ان احمقوں، یہ احمق جس کو پروردگار کہتے ہیں،
وہ تجھ سے بڑھ کے تو نہیں جانتا انسانی سائیکی کو. جی ڈاکو اگر تھانے دار بن جائے تو زیادہ کامیاب ہو سکتا. جی کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و شرمسار. وہ لوگ، وہ مسلمان نہیں فرشتے، وہ فرشتے جن کا کام صرف وہ کیا ہے، نحن نسبح، ہاں وہ اس کی طرف اشارہ ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن کریم اور اس کے اشارات کس طرح ہر جگہ پر اقبال کے نظام فکر کے پیچھے موجود ہوتے ہیں. تجھ سے انہوں نے غیرت کھائی اور اب شرمندہ ہوتے ہیں، ہمیشہ سر جھکا کے رہیں گے، اس لیے کہ ہاں یہ اب جی اگرچہ انہوں نے بھی کہا تھا، کیا کہا تھا کہ جی وہ خون بہائے گا، اس طرح کا کچھ کہا تھا، یفسک الدماء. اب وہ جناب انہوں نے تو سجدہ ریز ہو گئے وہ، اور آپ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، بہت عمدہ. مغرب کے سارے جادوگر، سارے دانشور، سارے پالیسی ساز تیرے ہی مرید ہیں، تیرے پیروکار ہیں. اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار، لیکن ان کی سمجھداری پر اب میرا اعتبار اٹھ گیا ہے. اگرچہ ہیں تیرے ہی فیض یافتہ. وہ یہودی فتنہ گر، یہ پھر وہی ہے جو پہلے بھی آیا ہے. جی وہ روح مزدک کا بروز. مزدک ایک ایرانی کردار ہے، ظہور اسلام سے پہلے کا کردار ہے. اسے معلومہ انسانی تاریخ کا پہلا اشتراکی قرار دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے مزدک، اور اس کے پیروکار تھے جن کو مزدکی کہتے تھے. بروز ایک خاص ٹرم ہے. بروز کا لفظی مطلب تو سائے کے قریب ہے یا ری برتھ. ہر کبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. یعنی وہ جو کارل مارکس ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے مزدک کی روح دوبارہ جنم لے چکی ہے اس میں، اور اس کا وہی اشتراکی پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا ہے، اور ہر جگہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. یہ جو کبا جنوں میں آ کے تار تار کرنے کا مطلب ہے کہ متاثر ہو رہے ہیں. آج تو سوال بالکل ممنوع ہے. یہ ان کے 50ویں سوال پہ میں نے کہا ہے. نوٹ کرتے جائیں جن پر ہم نے کبھی بات کرنی ہے. اسلام کا نظام اشتراک کہہ لیجئے فی الحال صرف اس پر. حضرت ابو ذر غفاری بھی الگ ساتھ لکھ لیجئے گا، بات کبھی موقع ہوا تو کریں گے، یہ آئے گا کبھی انشاءاللہ. زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرغ. یہ اس کو غین بنائیے گا، خے نہیں ہے یہ، کیونکہ چرخ ہو تو وہ تو آسمان ہوتا ہے، یہ چرغ ہے غین کے ساتھ. باز چھوٹا ایک پرندہ ہے، باز جیسا شکاری پرندہ، اس کو چرغ کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ وہی لفظ ہے جس کو مزید ہم نے بنا کے چرغا بنا دیا ہوا. زاغ کوا، جنگلی کوا. شہری کوا پھر ذرا سوفسٹیکیٹڈ ہوتا اور جو جنگلی کوا ہے وہ تو بالکل ہی کوا ہے. اس کی کیا مجال کہ وہ اپنے آپ کو بازوں اور شاہینوں کے برابر قرار دے. زاغ دشتی ہیں غریب لوگ، نادار، مفلس، مزدور، کسان، محروم طبقہ، اور شاہین و چرغ وغیرہ سرمایہ دار، مالدار
ملوں والے، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، زمانے کا مزاج کتنی تیزی سے بدل جاتا ہے. یہ وقت بھی آنا تھا، کووں نے کہنا تھا کہ ہم شاہینوں کے برابر ہیں. چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار. اب یہ پانچواں مشیر اشتراکیت سے بہت ڈرا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم ایک مٹھی پر مٹی سمجھ رہے تھے اس تحریک اشتراکیت کو، مگر اب تو یہ ہر طرف آندھی بن کے چھا گئی ہے. آشفتہ ہو کر، بکھر کر، آسمانوں کی وسعتوں پر، آفاق پر، ہر طرف یہی چھایا ہوا ہے. اور ہم تو اس کو شروع میں بالکل ایسے مٹھی بھر مٹی جان رہے تھے، کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں دے رہے تھے اس کمبخت کو. فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو، مرغزارو، جوئے بار. فتنہ فردا یعنی یہ جو اشتراکیت ہے، یہ مستقبل کا سب سے بڑا چیلنج بن کر سامنے آئے گی، اور یہ انسان دوست تحریک لگتی ہے، اور لوگ ادھر بہت ہر طرف یہ پھیل جائے گی. ہمارے لیے سب سے بڑا مستقبل کا چیلنج یہ ہے. اور تھرا رہے ہیں، پہاڑ ہوں یا چمن ہوں یا وادیاں ہوں یا ندیاں ہوں. یعنی اشتراکیت کی مقبولیت روز افزوں ہے، مختلف خطوں میں بہت پھیل رہا ہے یہ نظام. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار. سیادت، قیادت، سروری، سربراہی. اب پانچواں مشیر کہہ رہا ہے کہ اے ابلیس اعظم، اب آپ کی سلطنت کا خاتمہ قریب ہے. جس دنیا کے آپ بادشاہ ہیں وہ تلپٹ ہونے والی ہے. اتنا بڑا چیلنج ہے یہ کمبخت یہودی. اب ابلیس، اب یہ اختتامی اس کی گفتگو ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو. جہان رنگ و بو بھی دنیا ہے، کائنات ہے، میرے قبضہ قدرت میں ہے. کائنات میرے ہاتھوں میں ہے. تصرف جس میں میں کوئی کمی بیشی کر سکوں، دیٹ از تصرف. میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کو. کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ کیا زمین، کیا مہر و ماہ، کیا آسمانیں تو بتو. دیکھیے جناب، کمال ہے. تو بتو تہ در تہ، زمین ہو یا چاند اور سورج ہوں یا تہ در تہ آسمان ہو، سب کا سب میری مٹھی میں ہے. میں جو چاہوں اس کو کر سکتا ہوں. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ تسلی بھی دے رہا ہے. جب تسلی دی جاتی ہے کوئی کسی بھی گروہ کا قائد، خاص طور پر ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے، تو وہ کچھ مبالغہ بھی کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی تو فطرت ہی مبالغے پر مبنی ہے نا، ایگزیجریٹ کرتا ہے چیزوں کو. چاند اور سورج پر شیطان کا کیا اثر ہے؟ کوئی اثر نہیں ہے. اور اقبال نے غالباً یہ الفاظ استعمال بھی اس لیے کیے ہیں کہ اس کے دائرے کو یا اس کی بادشاہی کو بہت بڑا بتانے یا سمجھانے کے لیے. وسعت، جی. دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ لہو 3 سال بعد گرما دیا گیا. دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی کہ میں نے سائیڈ وہ بنا رکھی ہے پلاننگ، تو مشرق مغرب حیران ہو جائیں گے جب میں نے ذرا یورپ کی اقوام کو نیشنلزم کی بنیاد پہ تھوڑے سا اکسایا. کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو نعرہ. میں ایک نعرہ لگاؤں گا تو سارے یہ مذہبوں والے اور سارے یہ سیاست بڑے بڑے سیاسی رہنما ناچنے لگیں گے میرے ایک نعرے پر. کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو. کوئی نادان اگر اس میرے نظام کو ایسے شیشوں کی بنی ہوئی کوئی چیز سمجھتا ہے نا، تو ذرا توڑ کے دکھائے، یہ تو فولاد سے مضبوط ہے. دست فطرت نے کیا
ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. عجیب ہے. منطق فلسفہ یا لاجک، سوزن سوئی، رفو ہونا سینہ. جن کو غریب پیدا کیا گیا ہے، جن کو مزدور پیدا کیا ہے، یہ اشتراکی نظام ان کے زخموں کا مرہم نہیں ہے، نہیں بن سکتا ہے یا نہیں بننے دیں گے. وہ ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد؟ کوچہ گرد گلیوں میں آوارہ پھرنے والے، کارل مارکس کے پیروکار. اور بڑی حکارت سے وہ کہہ رہا ہے، اور عجیب اس کا اینڈ ہوگا. یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ. یہ تو ان کے دماغ بھی بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں. وہ ان کی کچھ وضع کتب اسی طرح کی ہوتی تھی نا ذرا، یہ جو سرخے ہوتے تھے مفکر دانشور، اور عام طور پر لباس کے بارے میں بے احتیاطی، داڑھی بڑی ہوئی، بال بڑے ہوئے، اور بہت ہی فلسفیانہ عجیب سی چیزیں. اور ان سے مجھے کیا خوف اور خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے. چلیے جناب آگے بڑھیے. ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یہ سب کچھ تو کھیل تماشا ہے. ایک بہت سیریس تھریٹ ہے مجھے، اور وہ اس امت سے ہے جس راکھ کے ڈھیر میں ایک تپش ابھی باقی ہے، ایک چنگاری ابھی موجود ہے. اس ایک چنگاری کا خطرہ ہے مجھے. خال خال کوئی کوئی ورلا، ہاں جی، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں. وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. ایسا ہی امید واپس دلائی ہے. بالکل طریقہ بھی بتایا ہے اس کے توڑ کا. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام. جس کے دل میں بھی روشنی ہے، جس کو بھی بصیرت ہے، جو بھی تجزیہ کر سکتا ہے، انالیسز کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو یہ معلوم ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس اشتراکیت سے کوئی خطرہ نہیں ہے ابلیسی نظام کو. مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. تو یہ ایک بہت خوبصورت نظم، اور میں بہت شرمندہ اور معذرت خواہ ہوں کہ میں بار بار آپ کو سوالات سے ٹوکتا رہا. او ہو، یہ تو آگے بھی ہے. او مائی گاڈ، ابلیس اتنا زیادہ، یہ 3 ہیں. نیکسٹ آپ خود پڑھ کر آ جائیے گا تو کافی ہے. آپ نے ساری ابلیسی باتیں مجھے سے کروانی ہیں. نہیں یقیناً اچھی باتیں ہیں، لیکن وقت اب بہت زیادہ ہو گیا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.